ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مملکت میں جو سرسبز جنگلات اور چمکدار ندیوں سے گھری ہوئی تھی، ایک شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی لیلا تھا۔ اسے اپنی مہربانی اور جانوروں کے ساتھ محبت کے لیے پورے ملک میں جانا جاتا تھا۔ ایک دن جب وہ شاہی باغات میں سیر کر رہی تھی تو اس نے ایک دلکش گانا سنا جو لگتا تھا کہ آسمانوں سے آ رہا ہو۔ متاثر ہو کر شہزادی لیلا نے جادوئی موسیقی کے پیچھے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس نے ایک شاندار سونے کا پرندہ پایا جو ایک اونچی شاخ پر بیٹھا تھا اور اس کے پر سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ سونے کے پرندے نے شہزادی لیلا کو دیکھا اور اس کے پاس اتر آیا۔ شہزادی لیلا، اس نے ہوا کی طرح نرم آواز میں کہا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ شہزادی حیران رہ گئی، تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اور تم نے میرا انتظار کیوں کیا؟ سونے کے پرندے نے جواب دیا، میں ایک جادوئی مخلوق ہوں جو کسی سچے اور مہربان دل والے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے بھیجی گئی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے اپنے ملک کی محبت اور بے لوثی سے خدمت کی ہے۔ اب میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص کام ہے۔ شہزادی نے ساری بات دھیان سے سنی۔ جب پرندے نے کہا کہ اس جنگل میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، یہ تمہارے ملک کو بڑی خوشی دے سکتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے 3 آزمائشیں ہیں۔ یہ وہی شخص جو سچے دل اور بہادری کا حامل ہو ان آزمائشوں کو کامیابی سے عبور کر سکتا ہے۔ عزم سے بھرپور شہزادی لیلا نے چیلنج قبول کیا۔ سونے کے پرندے نے پہلی آزمائش کی طرف رہنمائی کی۔ کانٹوں اور الجھی ہوئی بیلوں کا ایک پیچیدہ جال ہے۔ وہ راستہ نکال ہی رہی تھی تو اس نے ایک چھوٹی سی لومڑی کے بچے کو دیکھا جو کانٹوں میں پھنس گیا تھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے احتیاط سے لومڑی کو آزاد کر دیا۔ شہزادی نے اپنی منزل سے زیادہ اس کی مدد کو ترجیح دی۔ شکر گزار اور آزاد لومڑی نے شہزادی لیلا کی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے کو پار کرنے میں رہنمائی کی اور اسے اگلی آزمائش کی طرف لے گئی۔ دوسری آزمائش ایک وسیع چمکتی ہوئی جھیل تھی جس پر ایک تنگ شیشے کا پل تھا۔ پل نازک تھا اور ہر قدم پر جھولتا تھا۔ جب شہزادی پل پر چلنا شروع ہوئی، اچانک طوفان آ گیا جس سے پل اور بھی خطرناک ہو گیا۔ جیسے ہی شہزادی امید کھونے لگی، سونے کا پرندہ دوبارہ نمودار ہوا اور اسے پل پر محفوظ طریقے سے گزرنے کے لیے اپنے سونے کے پر دیے۔ پروں کی مدد سے شہزادی جھیل کی دوسری طرف پہنچ گئی جہاں آخری آزمائش تھی۔ تیسری آزمائش ایک تاریک اور خوفناک غار تھی جس کا محافظ ایک خوفناک اژدہا تھا۔ شہزادی حالانکہ خوف زدہ تھی، اسلحے کے سامنے احترام اور سکون کے ساتھ گئی۔ لڑائی کی بجائے اس نے اسلحے سے مہربانی سے بات کی اور بات کی وضاحت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اس کے لوگوں کو خشک سالی سے مشکلات کا سامنا ہے اور خزانہ ان سب کی مدد کر سکتا ہے۔ اسلحے نے شہزادی کی بہادری اور ہمدردی سے متاثر ہو کر اسے گزرنے کی اجازت دے دی۔ غار کے اندر شہزادی نے ایک شاندار صندوق پایا جو سونے کے سکے اور چمکتے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ شہزادی نے ایک چمکتا ہوا کاغذ پایا۔ کاغذ نے سونے کے پرندے کا پیغام ظاہر کیا، اصل خزانہ سونے یا جواہرات میں نہیں ہے بلکہ اس بہادری اور مہربانی میں ہے جو تم نے دکھائی۔ شہزادی خزانہ لے کر اپنے ملک کو واپس آئی۔ ملک خوشحالی کے نئے دور میں داخل ہوا اور شہزادی کی حکومت کو دور دور تک منایا گیا۔ سونے کا پرندہ ایک بار پھر شہزادی لیلا سے ملا اور اس کی کامیابی پر مبارکباد دی اور اس سے خزانے کی اصل حقیقت یاد دلائی۔ اور اس طرح شہزادی لیلا نے حکمت اور مہربانی کے ساتھ حکمرانی جاری رکھی، ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت مادی چیزوں میں نہیں بلکہ دل کی خصوصیات میں ہوتی ہے۔ شہزادی اور سونے کے پرندے کی کہانی ایک دلچسپ روایت بن گئی جو سب کو یاد دلاتی تھی کہ سچی محبت، بہادری اور خودداری کے ساتھ زندگی گزارنا سب سے بڑا خزانہ ہے۔